بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ آج کی میری جو گفتگو ہے وہ تمام عوام اہل سنت کے نام ہے، اور بالخصوص ان عوام کے نام ہے جو اس عوام کے نام ہے جو صداقت فریدی اور اس کے ہم چربا ہم نوالا لوگوں کے دام فریب میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی کہ ہم لوگ آل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و سلام اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں ہم لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے آل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے جس طریقے سے یہ لوگ آل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، یعنی یہ صداقت فریدی اور ان کے جو ہم چربا ہم نوالا لوگ ہیں۔ میں ان سب لوگوں کا نام نہیں لیتا، آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سید ذوالفقار گیلانی الحمدللہ آل بیت اطہار کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، اور اس آدمی کی محبت کو، اس آدمی کے ایمان کو میں کامل نہیں سمجھتا جو آل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طریقے سے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام صحابہ کرام کی محبت کو، ان کے ادب کو، ان کے احترام کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، اور ان کی ادب اور ان کا احترام اور ان کی محبت جس آدمی کے دل میں نہیں ہے، میں اس کے ایمان کو کامل نہیں جانتا۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے، یہی سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ اور رئیس المجددین فاتح قادیانیت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا وتیرہ رہا ہے کہ آپ نے آل بیت اطہار کی محبت کا بھی درس دیا ہے ان دونوں ہستیوں نے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب، ان کی محبت، ان کا احترام، اس کا بھی درس دیا ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے مدعے پر آؤں، یعنی اپنی گفتگو پر آؤں، میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میری آج کی اس گفتگو کو آپ تمامی احباب اس تمہید کے بعد جو لوگ میری بات جن تک پہنچ رہی ہے وہ بڑے ٹھنڈے دل سے میری اس بات کو سنیں۔ حب آل بیت اطہار کے معاملے میں جو ہمارا منہج ہے وہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب فاتح قادیانیت مأمور من الرسول حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب تصفیہ مابین سنی و شیعہ کے بالکل آخری صفحے پر ضروری تنبیہ کے نام سے آپ نے یہاں پر وہ بات لکھ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اعتدال اور میانہ روی ہر کام میں پسند ہے۔ یہاں سے آپ کی گفتگو شروع ہوتی ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی درخواست کے لیے ہم مأمور ہیں، یعنی ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ غلو اور تجاوز گو دین ہی میں ہو، موجب دلالت و غضب الہی ہے، یعنی کہ کسی بھی معاملے میں غلو ہو اور تجاوز ہو، یعنی شریعت کی حدوں کو کراس کرنے والا جو معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں وہ موجب دلالت ہے، یعنی گمراہی کو لازم کرتا ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، یعنی اللہ کے غضب کو بھی وہ لازم کرتا ہے، واجب کرتا ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو فی ذاتی ہی صحیح بلکہ من جملہ اسباب کمال ایمان کے لانے کے مستحق ہوتے ہیں، باوجود اس کے بوجہ غلو اور حد سے بڑھ جانے کے بد طینت اور فاسد الرائے انسان انہی امور صحیحہ سے نتائج فاسدہ استنباط کر لیتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر ایسے نتائج کو شیاطین معنویہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ چونکہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب شیخ اکبر پر بڑی مہارت رکھتے تھے، تو آپ کے اکثر حوالہ جات شیخ اکبر کے حوالے سے ہوتے تھے کہ مثلا آگے کہتے ہیں کہ مثلا حب آل بیت، یہ بات بڑے سننے والی ہے،
मसलन हुब्बे आले बैत बशहादत कुरान व हदीस व करारदात अहलुल्लाह कमाल ईमान का मुजिब है, बल्कि बलिहाज उसूल ऐन ईमान समझा गया है। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं, मिन्नो अन मानते हैं कि हुब्बे आले बैत बलिहाज उसूल ऐन ईमान है। इस असले सही में गुलू करने वाले दो फ़िरके हुए। एक फ़रीक ने बुग़्ज़ो सब्बे सहाबा किराम का रास्ता ले लिया, यानी कि सहाबा किराम का बुग़्ज़ और उनको बुरा भला कहने का रास्ता ले लिया। उन्होंने बाद आक़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बख़याल उनके आले बैत का मनसब और हक़ गसब कर लिया, यानी सहाबा ने। उस फ़रीक के ज़ोम में ऐसा हुआ। दूसरा फ़रीक माअज़ल्लाह खुदा और रसूल और जिब्राइल तक के गुस्ताख हुए। बदी ख़याल के रुतबा आले बैत और सहाबा से तक़द्दुम पर नस क्यों नहीं वारिद हुई। ये सब इसी असले सही हुब्बे आले बैत में गुलू के नताइज फासिदा हैं। याद फरमाई, यानी कि हुज़ूर सैयदना पीर अली शाह साहब रहिमहुल्लाह के कहने का मकसद ये है, मैं आपको आला हज़रत इमाम रज़ा खान साहब फ़ाज़िल बरेलवी की बात नहीं बता रहा, मैं पहले आपको आला हज़रत के भी तबलीग और आपकी तदरीस और आपकी दावत यही है जो पीर अली शाह साहब रहिमहुल्लाह की है कि आप फरमाते हैं कि हुब्बे आले बैत में अगर गुलू इस कदर आ जाए कि आले बैत का वो मकाम और मनसब जो शरीयत मुताहरा ने मुकर्रर नहीं किया, अगर उस दर्जे पर पहुंच जाए, यानी कि शरीयत के जो हद है उसको क्रॉस कर जाए, तो ये भी मुजिब दलालत और गज़ब इलाही है। और अगर आले बैत अतार की मोहब्बत में गुलू इस एतबार से आ जाए कि सहाबा किराम के मामले में बंदा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए, तो ये भी मुजिब दलालत और मुजिब गज़ब इलाही है। अब ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि हमने जो अपनी गुज़िश्ता जो अपने वीडियो क्लिप्स में जो सदाकत फरीदी साहब की जो गिरफ्त की, और उसमें हमने ये कहा था कि बात आगे चलेगी, तो हम बताएंगे कि सदाकत फरीदी साहब ने ये सारा मवाद कहाँ से उठाया है। अब ये हमारे सामने एक किताब है, ये आपके सामने चल रही है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सदाकत फरीदी साहब की जो किताब सुन्नी कुतुब हदीस के शिया राफजी रावी जो किताब है, वो इसी किताब का चरबा है। इस किताब का नाम है रिजालुश शिया फी सहाहिस सित्ता, और इसका लिखने वाला आले तशय्युअ के यहाँ वो इसको अल उस्ताद अल मुहक्किक अल शेख मोहम्मद जाफ़र अत-तबसी कहते हैं। इस किताब का पूरा चरबा जो है वो आपके सामने सदाकत फरीदी की किताब की सूरत में मौजूद है। और इस किताब के पीछे एक और किताब भी है, अभी हम उसका नाम नहीं लेते, लेकिन जब ऐसे हालात बनेंगे, हम अपनी कोशिश हमारी जारी है कि सदाकत फरीदी साहब जो पर्दा गैबत में गए हुए हैं उससे बाहर आएंगे, हमारे सामने बैठेंगे, तो फिर हम उनको इसके पीछे जो किताब है जिसको देखकर ये किताब लिखी गई और इन दोनों किताबों को देखकर सदाकत फरीदी की किताब मारिज़ वजूद में आई, वो किताब भी हम वहाँ पर दिखाएंगे। अब ये बताने का मुद्दा ये है मेरे भोले भाले सुन्नी भाइयों, आले बैत अतहार से आप मोहब्बत करें और डंके की चोट पे करें, सबको करनी चाहिए, ये हमारा ईमान है। बल्कि बलिहाज़े उसूल हुज़ूर फ़ातिह कादियानियत मामूर मिनर रसूल सैयदना पीर अली शाह साहब के मुताबिक बलिहाज़े उसूल इसे ऐन ईमान समझा गया है, और ये ऐन ईमान है भी। लेकिन अगर आले बैत अतार की मोहब्बत इस कदर बंदा उसमें आगे निकल जाए कि उनकी किताबों से मवाद उठाकर लाए, तो फिर ऐसे लोगों को एक्सपोज करना हमारे लिए लाजिम हो जाता है। और आपके लिए लाजिम है कि जब आप पर यह बात खुल गई कि ये किताब कहाँ से आई है और इस किताब का सारा चरबा क्या है आपके सामने आ गया है, तो आपके लिए लाजिम है कि अब इन लोगों से अपनी जान छुड़ा लीजिए। अब आइए अगले मरहले की तरफ, सदाकत फरीदी साहब की एक बात सुन लीजिए। अब आपके पल्ले कुछ नहीं है। मैं आपको वैसे मशवरा दूंगा कि तहकीक करनी हो, तहकीक की दुनिया में आना हो, तो आपकी कराची में दो बंदे बैठे हैं,
سید شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ جن پر تحقیق ناز کرتی ہے ان کے پاس جاؤ، یا ایک اور محترم المقام میرے انتہائی خلیق دوست مفتی اعجاز بشیر صاحب ہیں، جنہوں نے شیب ابی طالب میں جامعہ کراچی سے پی ایچ ڈی کر کے تکفیری، یہ جو ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے تابوت میں ایک کیل ٹھونک دیا ہے جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، جب ہم انشاءاللہ العزیز اپنا سارا کچھ بتائیں گے تو آپ کی سانسیں جو ہیں وہ آپ کو پریشان لگیں گی۔ آپ نے یہ فریدی صاحب کی یہ بات سنی، انہوں نے اپنی کسی گفتگو میں ہمیں مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کے کراچی میں 2 محقق بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیے اور ان سے آپ علم سیکھیے، تحقیق سیکھیے۔ تو ہم الحکمت دالۃ المؤمن اینما وجد اخذہ، اس کے تحت ہم نے ان کے بتائے ہوئے محققین کی کتابوں کو اثر نو پڑھنا شروع کیا۔ تو میرے آپ کے سامنے یہ کتاب چل رہی ہے اسکرین پر، مروان بن حکم اموی کے اعتبار سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب میں جو میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صداقت فریدی صاحب کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ خلیلی، امام ابو یعلا خلیلی اور حضرت قتیبہ بن سعید کے درمیان سند منقطع ہے، اور وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ ایک اعتماد کا تسلسل ہے۔ اس پر ہم نے اور سارے بھی نقد وارد کیے، لیکن چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ بڑے محقق ہے تو ان کی بات مان لیجئے، تو فریدی صاحب اور ان کے ہم چربہ ہم نوالا لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ یار جس شخصیت کو فریدی صاحب نے محقق مانا ہے انہی کی بات مان لیجئے۔ ابن سعد، طبقات ابن سعد کی ایک منقطع روایت پر اور ایک منقطع عبارت پر یہاں پر جو ہے وہ نقد وارد کرتے ہوئے یہ جو مؤلف ہیں کتاب کے وہ لکھتے ہیں، پہلے تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ خیر اگر ایسے لوگوں کو انہی دلائل پر مان ہے تو آئیے ذرا پھر ان کی علمی حقیقت اور سرقہ بازی و قلت مطالعہ کی جہاد کو واضح کیے دیتے ہیں۔ یہ الفاظ دیکھیے، ان کی علمی حیثیت، سرقہ بازی و قلت مطالعہ کی جہاد کو واضح کیے دیتے ہیں تاکہ یہ معاملہ اپنے تقاضوں کے ساتھ منقح ہو جائے اور اہل انصاف کے لیے بھی اس معاملے میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے۔ یہ منقطع سند کی تمہید باندھ رہے ہیں صداقت فریدی صاحب کے بتائے ہوئے محقق صاحب، اور آگے چل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ یہ معاملہ اپنے تقاضوں کے ساتھ منقح ہو جائے اور اہل انصاف کے لیے بھی اس معاملے میں کوئی تذبذب باقی نہ رہے۔ یہ طبقات ابن سعد کی ایک منقطع سند والی عبارت تھی، یا اس کو آپ کہہ لیجئے روایت تھی۔ اس پر صداقت فریدی صاحب کے معتمد اور ان کے معتبر جو محقق ہیں، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد، یعنی کہ ان کے نزدیک بھی منقطع سند سے استدلال کرنے والے کی کوئی بھی علمی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات تو خود انہوں نے طے کر دی۔ اب صداقت فریدی صاحب ہمیں تانے دے رہے تھے کہ آپ کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں تو ہماری دال نہیں گل رہی، یہاں تو جو ہے ایک ہم نے ایسی جگہ پر ہاتھ دے دیا ہے کہ جہاں پر ہمیں جو ہے آگے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آگے شیر بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہم جو ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ماحول جو ہے وہ لوگوں میں کریٹ نہیں ہو سکے گا۔ تو ان کے نزدیک منقطع سند سے استدلال کرنے والے کی علمی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہم ابن سعد کی ایسی بات نہیں مانتے، یعنی کہ یہ کسی پر جو ہے بطور الزام کی ایک بات پیش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب ہم ابن سعد کی منقطع ایسی جو عبارات ہیں یا روایات ہیں ان کو لائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم ابن سعد کی ایسی بات نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے یہ بات بغیر کسی سند کے بیان کی ہے، تو جناب آگے وہ خود کہتے ہیں، صداقت فریدی صاحب کے معتمد جو محقق ہے وہ کہتے ہیں تو جناب امام ابن سعد کی مذکورہ بالا عبارت کون سی سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے
جسے آپ نے متاع جاں بنا لیا ہے، ذرا وہ سند ہمیں بھی دکھائیں. یہ وہی بات کر رہے ہیں، ذرا وہ سند ہمیں بھی دکھائیں. اور چنانچہ آپ کی مستدل عبارت محض ان کی ذاتی رائے ہے، یعنی ابن سعد کی ذاتی رائے، جسے دلائل کی روشنی میں رد بھی کیا جا سکتا ہے. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. اب اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بات صداقت فریدی صاحب کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک اعتماد ہے اور ایک استدلال ہے اور آپ کو کوئی درک ہی نہیں ہے، آپ کو اعتماد کی اور اصولی اور رجالی کتابوں کی کوئی درک ہی نہیں ہے، جبکہ یہ خود جانتے ہیں کہ اصولی اور رجالی کتابوں کے اندر، بالخصوص رجالی کتابوں کے اندر، بغیر سند کے بعد جو منقطع سند والی بات ہوتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ایک محض الزام کی حیثیت رکھتی ہے. وہ استدلال کے طور پر اس کو اہل علم کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا. تو اب صداقت فریدی صاحب کے معتبر اور معتمد محقق صاحب سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو وہ اعتماد کا جو وہ ایک یوں سمجھیے کہ رٹ لگا رہے تھے اور وہ اس کو جھوٹ کہہ رہے تھے کیا جھوٹ بولا ہے، کیا عجیب جھوٹ بولا ہے، اور یہ کہا کہ یہ آپ کو کوئی علمی درک نہیں ہے. فریدی صاحب اور ان کے ہم چربہ ہم نوالا لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا، اگر ہم نے سند کے انقطاع پر نقد وارد کی اور آپ سے اتصال کا مطالبہ کیا تو ہمیں علمی درک نہیں ہے، تو کیا آپ کے یہ جو فاضل محقق ہیں ان کو بھی کیا علمی درک نہیں ہے؟ یہی تو علمی درک ہے کہ آپ جو کوشش کر رہے تھے اس کا ہم نے آپ کو آپ کے گھر سے جواب دے دیا. یہ علمی درک ہے، اور جتنی باتیں آپ نے کی ہیں وہ علمی ادراک کے اندر نہیں آتی. تو بہرحال کہنے کا مدعا یہ میرے بھائیوں، اور جہاں جہاں تک جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب کو میں یہ دعوت فکر دینا چاہوں گا کہ یہ شخص جو ماحول کریٹ کر رہا ہے اہل سنت کے سادہ عوام کو خراب کرنے کے لیے، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی منہ پیر سر نہیں ہے. اس سے اور اس کے ہم چربہ ہم نوالا لوگوں سے آپ سب جان چھڑا لیجئے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو.